بلکہ یہ دلوں کی تطہیر، سماج کی اصلاح اور معاشرتی رویوں کی تہذیب کا جامع پیغام بھی رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جن میں انسانوں کے باہمی تعلقات، اخلاقی حدود اور سماجی آداب کا ذکر ہو، وہ صرف احکام نہیں بلکہ امت کے لیے ضمیر زندہ کی تربیت کا آئینہ ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہم ایک عظیم الشان حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں معاشرتی بگاڑ کے اسباب اور اسلامی برادری کے سنہری اصولوں پر غور کریں گے، جن میں حسد، بغض، بدگمانی، پیٹھ پھیرنا، دھوکہ دہی، دوسروں کے سودے میں مداخلت اور بھائی چارے کی نفی جیسے مہلک امراض سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ حدیث صرف نہیں کرو کہ احکام نہیں، بلکہ اس کا ایک ایک لفظ دل و دماغ کو جھنجھوڑنے والا ہے اور امت کو ایک مثالی مومن معاشرہ بنانے کی طرف متوجہ کرنے والا ہے۔ آئیں اس حدیث کے آئینے میں اپنے کردار کو دیکھیں، خود سے پوچھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم حدیث کا جو ہے وہ ترجمہ دیکھیں گے، پھر اس کی تشریح دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدیث الخامس والثلاثون، 35 نمبر حدیث ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا، لا تحاسدوا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تناجشوا ایک دوسرے کے بارے میں پروپیگنڈے نہ کرو، ولا تباغضوا ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے وہ بغض نہ رکھو۔ ساتھ فرمایا ولا تدابروا ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، ولا یبی بعضکم علی بیع بعض اور کوئی اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے، یعنی سودے پر سودا نہ کرے۔ اور ساتھ فرمایا وَقُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا آپس میں اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ لا یظلمہ ولا یخذلہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کو بے سہارا نہیں چھوڑتا، ولا یحقرہ اور اسے جو ہے وہ حقیر نہیں سمجھتا، ولا یکذبہ ولا یحقرہ اسے وہ جھٹلاتا بھی نہیں ہے، اس پر جھوٹ بھی نہیں باندھتا اور نہ ہی اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ ساتھ آپ نے فرمایا التقوی ہاہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تقوی یہاں ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ اپنے دل کی جانب جو ہے وہ اشارہ کیا، سینے کی طرف اشارہ کر کے 3 دفعہ فرمایا، اور ساتھ فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حرام ایک مسلمان کا سب کچھ حرام ہے دوسرے مسلمان پر۔ فرمایا دمہ و مالہ و عرضہ اس کا خون، اس کی دولت، اس کی عزت، یہ سب کچھ حرام ہے۔ رواہ مسلم اس کو جو ہے امام مسلم نے روایت کی ہے۔ تو یہ کتنی جامع حدیث ہے جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ تو اس حدیث کے زمر میں اگر دیکھا جائے، ضمن میں دیکھا جائے، اس کے شرح فوائد کیا ہیں، تو یہ حدیث ایک پرامن اور مستحکم معاشرے کی تعمیر و تشکیل کی بنیادی اینٹوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان بد اخلاقیوں سے منع کیا گیا ہے جو سماج کے لیے نسور کی حیثیت رکھتی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس حدیث میں حسد کی ایک بدترین اخلاقی مرض جو ہے فرمایا گیا کہ حسد جو ہے وہ ایک بدترین اخلاقی مرض ہے، اسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ حسد یہ ہے کہ انسان دوسرے پر اللہ کی نعمت کو ناپسند کرے یا دوسرے سے اللہ کی نعمت چھن جانے کی تمنا کرے، اس چیز کا نام ہوتا ہے حسد۔ یعنی انسان جو ہے وہ دوسرے کے بارے میں اللہ کی نعمت کو ناپسند کرتا ہے کہ اسے اللہ نے یہ کیوں عطا کر دیا، اسے کیوں یہ چیز مل گئی ہے، یا اس سے وہ چھن جائے اور اس کی وہ تمنا کرے مجھے مل جائے، یہ اس کا نام ہے حسد۔ اور اس کے بے شمار نقصانات ہیں، جیسے ہم نے پہلی حدیثوں میں بھی پڑھے ہیں کہ اللہ کے فیصلے سے سب سے پہلے اس کا نقصان یہ ہے کہ انسان اللہ کے فیصلے سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ محسود جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کو ملی ہوئی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس پر اگر کوئی اپنے بھائی سے حسد کرتا ہے تو گویا اللہ کی تقدیر اور تقسیم پر راضی نہیں ہے، لہٰذا اس کے ایمان اور تقوی میں خلل اور نقص ہے۔ یعنی وہ اگر کسی پر حسد کر رہا ہے تو وہ سمجھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے سے ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو وہ نعمت عطا کی ہے نا، تو وہ
اس پر راضی نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو یہ نعمت عطا کر دی ہے، وہ اللہ کے فیصلے سے جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ اس سے انسان کے ایمان اور تقوی میں خلل اور نقص پیدا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حاسد جو ہے، محسود میں عداوت، حاسد ہے جو حسد کرنے والا ہے، جس سے حسد کر رہا ہے ان دونوں کے درمیان پھر عداوت ہوگی نا، حسد کرنے والا اس سے عداوت کرے گا، کیونکہ عداوت جو ہے وہ دشمنی حسد کا لازمی نتیجہ ہوتی ہے۔ بسا اوقات اس پر زیادتی بھی ہو جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حسد کی وجہ سے تنگ دلی اور فکر اور غم لاحق ہوتا ہے انسان کو۔ جس سے حسد کیا جا رہا ہے اسے ملنے والی ہر نئی نعمت حسد کی آگ کے لیے نیا ایندھن ثابت ہوتی ہے۔ یعنی جب اسے نعمت ملے گی، جو حاسد ہے اس کے لیے جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ جیلس ہوگا اور وہ حسد کرے گا، تو اس میں وہ مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ جو حسد کرنا ہے یہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے۔ حسد اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے خبیث قوم یہودیوں اور نصرانیوں کی صفت ہے۔ یعنی وہ یہودی اور نصرانی تھے جو حسد کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں فرماتے ہیں اہل کتاب کے اکثر لوگ حق واضح ہو جانے کے باوجود بھی محض حسد بغض کی بنا پر وہ جو تھے وہ ایمان نہیں لاتے تھے، اور اسی کی بنا پر وہ کہتے تھے کہ ہم تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دیں، حسد کی وجہ سے۔ یہ اتنا ان کے اندر جو یہ حسد پایا جاتا تھا، اور اسی کی بنیاد پر انہوں نے حسد کی بنیاد پر ہی انہوں نے وہ اسلام قبول نہیں نہ کیا تھا کہ ہم تو چاہتے تھے کہ یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے جو ہے وہ نبی آئے گا، تو یہ تو جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے آ گیا، اس لیے انہوں نے حسد کی بنا پر اسلام کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، اسلام کو قبول ہی نہیں کیا۔ تو یہ جو ہے وہ ان کی صفت ہے۔ تو ایک مسلمان کے اندر یہ جو ہے بری عادت جو ہے حسد جیسی وہ نہیں پائی جاتی۔ مسلمان کا دل جو ہوتا ہے وہ صاف ہوتا ہے دوسرے مسلمان کے بارے میں، اور جو یہ حسد ہے یہ ان لوگوں کا وتیرہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا اس کا تعلق انہی کے ساتھ ہوگا، کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یعنی جن کی یہود و نصارہ کی مشابہت انسان بندہ اختیار کرتا ہے، یا جس کی بھی مشابہت اختیار کرے گا اس کے ساتھ جو ہے وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ آج ہم اسلام کا لبادہ اور کہ مسلمان کہلوانے کے ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے جو ہیں قول و افعال جو ہیں وہ یہود و نصارہ جیسے ہیں، تو پھر ہمارا جو ہے اٹھنا بیٹھنا اگر ان کے ساتھ ہے، ان جیسا ہے، یا ان کی طرح ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، تو قیامت کے دن ہم انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ مسلمان جو ہوتا ہے، نبی شریعت نے تو ہمیں جو ہے ہر معاملے میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کے حکم دی ہے کہ ان کی مخالفت کیا کرو۔ تو جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا اس کا تعلق انہی کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی، کیونکہ حاسد اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے۔ حسد ہی نے ابلیس کو آدم کا سجدہ کرنے سے روکا، یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے جو روکنے والی چیز تھی وہ کیا تھی؟ حسد ہی تھا نا۔ یعنی حسد کی وجہ سے کہ میں اس کو جو ہے وہ سجدہ کروں، مجھے تو نے جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اس کو مٹی سے پیدا کر کے اب تو مجھے کہہ رہا ہے اللہ کہ میں اس کو جو ہے سجدہ کروں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ یعنی حسد کی بنا پہ نا، اور حسد کی بنا پر ہی جو وہ پہلا قتل ہوا ہے، قابیل نے جو ہے اس کو حابیل نے قتل پر ابھارا، یعنی وہ قتل کرنے کی وجہ سے وہ آپس میں ان کا درمیان جو ہے وہ جھگڑا ہوتا ہے اور ایک کو جو ہے قتل کیا جاتا ہے، یعنی بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ وہ کس چیز کی بنا پہ؟ حسد کی بنا پر تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ برادران یوسف علیہ السلام کا اگر آپ ذکر دیکھ لیں، ان کا واقعہ دیکھ لیں، تو یوسف علیہ السلام کو جو کنویں میں ڈالا گیا وہ کس بنا پہ ڈالا گیا تھا؟ حسد کی بنا پہ ڈالا گیا تھا۔ یعنی حسد کی بنا پر جو ہے وہ بھائی بھائی کا دشمن ہو سکتا ہے۔ حسد کی بنا پر جو ہے وہ ایک دوسرے سے اس حد تک بندہ لیول تک چلا جاتا ہے کہ انسان کو قتل کرنے تک وہ تیار ہو جاتا ہے، قتل کرنے تک آمادہ ہو جاتا ہے۔ یعنی حسد اتنی بڑی جو ہے خباثت اور اتنا بڑا گناہ ہے۔ یاد رہے کہ حسد بعض حالات میں قابل تعریف بھی ہے، یعنی جسے رشک کہتے ہیں، یعنی انسان دوسرے کی نعمت کی طرح خود پانے کی تمنا کرے مگر دوسرے پر اللہ کی نعمت کو ناپسند نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ اس کی نعمت کے زوال کی تمنا کرتا ہے کہ اس سے جو نعمت چھن جائے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ اللہ اگر تو نے اس بھائی کو عطا کی ہے نا تو اتنا تو قادر ہے، قدیر ہے، تو مجھے بھی تو عطا کر سکتا ہے۔ اسے جو ہے برتنے کی توفیق عطا فرما، اس کے جو ہے اس کو بسانے کی، اس کو پورا کرنے کی، اس کو چلانے کی، یا اس کو جو ہے پہننے کی، جو بھی نعمت اللہ نے اس کو عطا کی ہے اس کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی، اس پر جو ہے پورا اترنے کی، اس کو جو ہے
ہنڈانے کی توفیق عطا فرما، اگر مجھے بھی اس جیسی نعمت عطا فرما، تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ تو یہ ہے رشک، اس کو جو ہے وہ جائز، جیسے ہم نے وہ پیچھے پڑھا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، رشک صرف دو چیزوں میں درست ہے، ایک اس شخص سے جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور پھر وہ حق کی راہ میں جو ہے راہ میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا اس شخص جو اللہ تعالیٰ نے جس کو علم دیا ہے، حکمت عطا کی ہے، وہ اس کے ذریعے فیصلے کرتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے، تو یہ جو ہے ان لوگوں پر رشک کرنا جائز ہے، لیکن حسد کی جو ہے وہ کوئی گنجائش اسلام نے نہیں دی۔ اسی کے ساتھ ساتھ نجش، اس حدیث کے ایک جو پہلو یہ نکل ہے کہ نجش حرام ہے۔ نجش یہ ہوتا ہے کہ جو شخص کوئی سامان خریدنا نہیں چاہتا، وہ خریدار یا بائع میں سے کسی ایک کو فائدے اور دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے اس سامان کا بھاؤ بڑھا دے، یعنی نجش حرام ہے۔ نجش یہ ہے کہ جو شخص کوئی سامان خریدنا نہیں چاہتا، وہ خریدار اور اسی کے ساتھ ساتھ بیچنے والے میں سے کسی ایک کو فائدہ اور دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے اس سامان کا بھاؤ بڑھا دے، یعنی جیسے آپ سمجھیں کہ دو بندوں کا سودا ہو رہا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ ان میں سے ایک کو فائدہ ہو جائے، ایک کو نقصان ہو جائے، اس کی جو ہے وہ بولی بڑھا دیتا ہے، یعنی اس کا بھاؤ، اس کی قیمت بڑھا دیتا ہے۔ تو اس کو حرام ہونے کی حکمت یہ ہے کہ یہ سراسر فریب اور دھوکہ ہے، یہ حرام ہے، نیز اس ہمدردی اور خیر خواہی کے بھی خلاف ہے جسے ہر مسلمان پر واجب قرار دیا گیا ہے، یعنی مسلمان تو مسلمان کو جو ہے فائدہ پہنچاتا ہے، اس کا یہ ذہن ہوتا ہے، اس کا مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ اس کو جس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے اس کو فائدہ ہو جائے اور دوسرے بندے کو نقصان ہو جائے، تو یہ شریعت نے اس چیز کو جو ہے اب اجازت نہیں دی، بلکہ یہ حرام ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک پہلو یہ نکل رہا ہے کہ آپس میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے بغض رکھنا حرام ہے، یعنی مسلمان کا دوسرے اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بغض رکھنا جو ہے وہ حرام ہے، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں، اور بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کی جائے، نہ کہ بغض، نفرت اور عداوت رکھی جائے۔ مسلمان کا بھائی ہے، اور بھائی چارے کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے محبت کرے، نہ کہ بغض رکھے، نفرت رکھے، اور نہ ہی عداوت سے پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں بغض، عداوت پیدا کرنے والی چیزوں کو ہی حرام کر دی ہے، ان کے درمیان الفت، محبت پیدا کرنے والی چیزوں کا حکم دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ غیبت، چگلی اور ایسے کوئی بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا، لگائی بجائی کو حرام ہے، کیونکہ اس سے باہمی رنجش پیدا ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں جو ہے وہ چغل خور داخل نہیں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، لا یدخل الجنت نمام، جو چغل خور ہے وہ رب کی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ چغل خوری کیا ہوتی ہے کہ ایک ہی بات دوسرے کے سامنے اس انداز سے بیان کرنا، اس نیت سے بیان کرنا کہ ان دونوں کا آپس میں تعلق خراب ہو جائے، یعنی کوئی ہے، یعنی میں ہوں تو میری بات کوئی دوسرے، یعنی میرا کوئی دوست ہے، اس کے سامنے میری بات جا کے اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ اس کے درمیان اور میرے درمیان عداوت پیدا ہو، ان کے درمیان بڑی دوستی ہے، ان کا تعلق خراب ہو جائے، فساد برپا ہو اور ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو، تو اس چیز کا نام جو ہے وہ چغلی ہے۔ تو غیبت کی میں نے وضاحت کی تھی، غیبت یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بات کسی کی عدم موجودگی میں جو ہے اس انداز سے ذکر کرنا، اگر اسے پتہ چل جائے تو اسے جو ہے وہ گراں گزرے، اسے برا لگے، یعنی میں کسی کی بات کسی دوسرے کے سامنے اس انداز سے بیان کرتا ہوں، اگر اس بندے کو پتہ چل جائے جس کی بات میں کر رہا ہوں، اس کو برا لگے گا، یار اس نے کیوں یہ میری بات اس کے سامنے شیئر کی ہے، تو اس چیز کا نام جو ہے وہ غیبت ہے۔ اور چغل خوری یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان آپس میں تعلق خراب ہو، لڑائی جھگڑا پیدا ہو، اس چیز کا نام جو چغل خوری ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یدخل الجنت نمام، جو چغل خور ہے وہ رب کی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب تین لوگ ہوں نا، تیسرے کو چھوڑ کر دو آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں، اس سے تیسرے کو دکھ ہوگا۔ سرگوشی کسے کہتے ہیں؟ یعنی تین آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو دو جو ہیں آپس میں ایک کے کان کے قریب جا کے کوئی بات کہتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ پاس بیٹھا ہوا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے جب تین آدمی بیٹھے ہوں، دو آپس میں سرگوشی نہ کریں، ایک جو ہے وہ دوسرے کے کان میں ایسے بات نہ کرے جس کی وجہ سے تیسرے آدمی کے دل میں جو ہے وہ پتہ نہیں کیا خیال آئے گا، یار پتہ نہیں یہ میرے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے۔ اس لیے اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے جس سے جو ہے معاشرے میں لڑائی جھگڑا پیدا ہو، نفرت پیدا ہو، کینہ پیدا ہو، رنجش پیدا ہو۔ اسلام جو ہے ہمیں درس دیتا ہے کہ آپس میں محبت کے ساتھ رہو، آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہو،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے جو ہے اپنے صحابہ کو تلقین کر رہے ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں اور اپنی امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، ایک دوسرے کا جو ہے وہ خیال رکھنے والا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو نفع پہنچانے والا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم ہے، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے، کس وقت تک؟ جب تک مومن نہ ہو جاؤ۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم ہے، اور اللہ کی قسم کے اللہ کے نام کے علاوہ کسی غیر کی قسم کھانا وہ بھی حرام ہے، اللہ کے نام کی قسم کے علاوہ اور کسی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، یہ بھی ایک نقطہ نوٹ کر لیں۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بن جاؤ، اور ساتھ فرمایا اور مومن تم اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ یعنی کتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گہرا نقطہ جو ہے اس کو اجاگر کیا ہے، اس کو جو ہے عیاں کیا ہے، اس کو ظاہر کیا ہے، کیا کہ اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بن جاؤ، اور مومن تم اس وقت تک بن ہی نہیں سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ اور ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور مومن تم اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ ساتھ فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تم میں جو ہے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو، ایک دوسرے کے درمیان محبت کا باعث بن جائے؟ کیا تمہیں میں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے درمیان جو ہے محبت کو بڑھا دے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا محبت بڑھانے والی جو چیز ہے یہ ہے کہ آپس میں سلام کو عام کر دو، یعنی ایک دوسرے کو سلام کرنے لگو، اس سے جو ہے محبت پیدا ہو جائے گی۔ کتنا احسن انداز میں ایک چھوٹی سی حدیث ہے اور اس میں جو ہے پورے سمندر کو کوزے میں بند کیا گیا ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کیا فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بن جاؤ، اور مومن تم اس وقت تک بن ہی نہیں سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ اور کیا تمہیں میں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے درمیان محبت کا باعث بنے، ایک دوسرے سے جس کی وجہ سے تم محبت کرنے لگو گی؟ وہ یہ ہے کہ سلام کو عام کر دو، یعنی جب بھی کسی کو ملو تو سلام کہو۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا، یعنی وہ راستے میں جا رہے ہیں تو راستے میں ایک درخت آتا ہے نا، یا کوئی دیوار آتی ہے، کچھ صحابی جو ہیں اس دیوار کی دوسری جانب سے گزرتے ہیں، کچھ دوسری جانب سے گزرتے ہیں، جب ان کا آپس میں پھر جو ہے آمنا سامنا ہوتا ہے پھر سلام کہتے ہیں۔ ایک درخت ہے، درخت ایک یعنی ایک شخص جو ہے درخت کی ایک سائڈ سے گزرتا ہے، دوسرا درخت کی دوسری سائڈ سے گزرتا ہے، جب جو ہے وہ درخت کو عبور کرتے ہیں پھر ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، یعنی اس قدر سلام کو عام کرنے والے تھے۔ اور یہ چیز جو ہے محبت کو بڑھاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ بیٹھے ہوں کسی مجلس میں جائیں، آپ جا کے سلام کرتے ہیں تو سلام کرنے کی وجہ سے دوسرے کے دلوں میں جو ہے چہروں پہ تبسم آتی ہے، یعنی اس کا چہرہ کھلکھلا اٹھتا ہے، یعنی ہمیں سلام کیا گیا ہے، اور یہ مسلمانوں کی پہچان ہے، مسلمانوں کی علامت ہے۔ بعض لوگ ملتے ہیں، کوئی سکھ ہے وہ ست سری اکال کے لفظوں سے جو ہے وہ ایک دوسرے کو ویلکم کرتا ہے، کوئی جو ہے کسی انداز سے کرتا ہے، کوئی ہیلو کوئی ہائی کے ذریعے کرتا ہے، لیکن مسلمان اسلام جو شریعت دین ہے اس نے ہمیں کتنا پیارا جو ہے وہ درس دیا، کتنا پیارا جو ہے ہمیں پیغام دیا، دعا دی ہے، یعنی انسان ایک دوسرے کو مل رہا ہے تو دعا دے رہا ہے، یار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو۔ یعنی اسلام کتنا پیارا انداز ہے، ایک تو محبت بڑھ رہی ہے، ایک دوسرے کو بندہ دعائیں دے رہا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، تجھ پر رحمت ہو، تجھ پر اللہ کی برکت ہو۔ یعنی اسلام جو ہے کتنا فیسلٹیز انسان کو مہیا کر رہا ہے۔ اس لیے جب بھی ایک دوسرے کو ملو تو سلام کیا کرو، اس سے جو ہے معاشرے میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس حدیث سے ایک یہ بھی نکل رہا ہے، یہ آج کی جو 35 نمبر حدیث ہے شرح اربعین نووی کی، کہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے پیٹھ پھیرنا اور تعلقات توڑنا جو ہے حرام ہے، یعنی آپس میں تعلق کو توڑنا حرام ہے، ایک دوسرے سے پیٹھ پھیرنا حرام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھے، یعنی دونوں ملاقات کریں تو ایک دوسرے سے منہ موڑ لیں، ان دونوں میں زیادہ بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھے، یعنی جب دونوں ملاقات کرتی ہیں تو دونوں ایک دوسرے سے منہ موڑ لیتے ہیں،
اور ان دونوں میں پتہ ہے سب سے زیادہ افضل کون ہے، سب سے زیادہ بہتر کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ یعنی انسان سمجھتا کہ میں جھک جاؤں، یعنی میرا اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا ہے تو میں اس کو سلام کروں گا، اس کو پہل کروں گا تو میں جھک جاؤں گا، میری جو ہے ناک کٹ جائے گی۔ نہیں نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر چلتے ہوئے اسلام پر آپ عمل کرو گے نا، آپ کی کبھی بھی ناک نہیں جھکے گی، آپ کبھی بھی جو ہے چھوٹے نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کا بڑا پن ظاہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کے جھکنے میں جو ہے عزت میں کمی آتی ہے، کل قیامت کے دن میں اس کو جو ہے وہ لے کر دوں گا، عزت عطا لے کے دوں گا۔ یعنی جھکنے میں جو ہے عاجزی اختیار کرنے میں انسان کمی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ انسان کے اندر روحانیت پیدا کرتا ہے، اس کے اندر وہ جو ہے ایمان کا لیول بڑھتا ہے، اس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، یار میں اللہ کا چھوٹا سا بندہ ہوں اور میں اپنے اندر حسد بغض اور یہ اس قدر تکبر لے کے بیٹھا ہوا ہوں۔ نہیں، مسلمان جو ہوتا ہے وہ جھکنے والا ہوتا ہے، وہ غلطی کو تسلیم کرنے والا ہوتا ہے، وہ صلح میں پہل کرنے والا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ جو سلام کرنے میں پہل کر لیتا ہے۔ کتنا اچھا دین ہے، کتنا پیارا دین ہے۔ ایسے ہی لوگ جو ہے دین پر اعتراضات کرتے ہیں، یہ دین جو ہے یہ دہشت گردی کا درس دیتا ہے، دین جو ہے یہ ایسے کرتا ہے، عورتوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے۔ دین ہی وہ ہے جس نے خواتین کو حقوق عطا کی ہیں۔ اس سے پہلے خواتین کی کیا عزت تھی، کیا آبرو تھی، منڈیوں میں فروخت کیا جاتا تھا، ان کو کوئی جو ہے عزت اور ناموس کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، بلکہ ان کو توہین آمیز القابات اور منڈیوں میں فروخت کیا جاتا ہے، جیسے بھینس بکریوں کو فروخت کیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام آیا، اس نے اس قدر اس کو عظمت عطا کی، اس قدر اس کو عزت عطا کی۔ اگر جو ہے وہ کسی کے گھر میں پیدا ہوتی ہے تو رحمت کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اگر وہی جو بیٹی جو ہے وہ جوان ہوتی ہے اپنے بھائی کی عزت بن جاتی ہے، وہی بیٹی جب شادی ہوتی ہے، جب نکاح ہوتا ہے، خاوند کی عزت اور آبرو بن جاتی ہے، وہی بیٹی جو ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اولاد نرینہ سے نوازتے ہیں، وہی بیٹی کے قدموں میں اللہ سبحان کا جنت رکھ دیتے ہیں۔ یعنی کس قدر اہمیت ہے۔ اسلام نے یہ تمام خصوصیات، یہ تمام جو ہیں عزت، یہ تمام حقوق عورت کو دیے ہیں تو اسلام نے دیے ہیں۔ آج لوگ جو ہیں وہ انگلی اٹھاتے ہیں اسلام کے اوپر، تو اسلام جو ہے وہ خواتین کو جو ہے حقوق عطا کرتے ہیں۔ آج لوگ نعرے لگاتے ہیں میرا جسم میری مرضی، یہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے میں جتنی لبرل طبقے کی خواتین ہیں، ان سے جا کے پوچھیں ان کی کیا عزت ہے، کیا ان کی قدر ہے گھر کے اندر۔ اور جو اسلام کے اوپر چلتی ہیں، ان کے خاوند، ان کے ہسبینڈ، ان کے جو بردر ہیں، ان کے فادر جو ہیں، ان کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ نے گھر سے نہیں نکلنا، جو چیز آپ ڈیمانڈ کرو گی ہم تمہیں لا کے دیں گے۔ وہ باہر جو ہے گرمی میں دھوپ میں پیسے کماتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، کن کے لیے؟ ان سسٹر کے لیے، ان جو ہے ڈاکٹر کے لیے، ان مدر کے لیے جو گھر میں رہتی ہیں۔ ان کو انہوں نے جناب رانیاں بنا کے رکھا ہوا ہے گھر میں ان کو جو ہے ایسے فیسلٹیز دیے رکھی ہیں کہ آپ نے جو آپ کو چاہیے ہمیں آپ بتائیں، ہم آپ کے حقوق کو پورا کریں گے۔ یعنی کس قدر اسلام نے عزت دی ہے، بجائے اس کے کہ جو میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتی ہیں، خود ہی جا کے وہ نوکریاں کرتی پھرتی ہیں، خود کمانے نکلتی ہیں، خود جو ہے دنیا کے اندر دھکے کھاتی پھرتی ہیں۔ نہیں، اسلام کے اوپر آپ چلیں گے تو آپ کو عزت ملے گی، آپ کو آبرو ملے گی، آپ کو جو ہے تحفظ ملے گا۔ اسلام سے دور ہوں گے، اسلام سے آزادی چاہو گے، کہو گے ہمیں فریڈم مل جائے، ہمیں آزادی مل جائے، پھر آپ کو آزادی ایسے ہی ملے گی، پھر آپ کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے، آپ کی جو ہے عظمت بھی محفوظ نہیں ہے، آپ کی جو ہے حیا بھی محفوظ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر رہو گے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کے رہو گے، اسلام کو جو ہے اپنا اوڑھنا اور بچھونا بناؤ گی، پھر آپ کو عزت بھی ملے گی۔ اس لیے یہ حدیث سے جو ہے ہمیں سبق مل رہے ہیں۔ اسی طرح البتہ کسی فاسق اور گناہ گار اس کی اصلاح کی خاطر، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 دن سے کسی مسلمان سے بات چیت بند رکھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو اسلام میں پہل کرنے والا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کسی سے کے ساتھ بندہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، کوئی بندہ فاسق ہے یا گناہ گار ہے، تو اس کی اصلاح کی خاطر 3 دن سے زیادہ اس سے بات چیت بند رکھتا ہے تاکہ یار اس کو سمجھ آ جائے، اس کی اصلاح ہو جائے کہ میرا کوئی بندہ مجھ سے اس وجہ سے ناراض ہے کہ میں جو ہے اللہ کی حدود کو پامال کر رہا ہوں، میں جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی مخالفت کر رہا ہوں۔ اگر کسی سے محبت رکھنی ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر، کسی سے نفرت رکھنی ہے تب بھی اللہ کے حکم کی خاطر۔ یعنی نفرت کیسے؟ یعنی وہ اللہ کے حکام کی
جو ہے وہ دھجیاں اڑانے والا ہے، اللہ کے اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والا ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ میں تیرے اس معاملے میں یا تیرے اس کام میں تیرا ساتھی نہیں ہوں، تیرا معاون نہیں ہوں، میں تیرا جو ہے وہ ساتھ چھوڑنے لگا ہوں کیونکہ تو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ تو جائز ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کی اس حدیث میں شرح اربعین نووی کی 35 نمبر میں ایک یہ بھی پوائنٹ نکل رہا ہے کہ ایک مسلمان کی بیع پر دوسرے مسلمان کا بیع کرنا حرام ہے، یعنی کیونکہ اس کے نتیجے میں بغض، اناد، عداوت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک شخص 50 روپے کی کوئی سامان خرید رہا ہے 50 روپے میں، ایک دوسرا آدمی اسے خریدار سے جا کر کہے کہ میں تجھے 40 روپے میں تمہیں یہ سامان دے دوں گا، تو 50 روپے ہی میں اس سے بہتر دے دوں گا۔ اس بنا پر وہ خریدار پہلے کے ساتھ اپنا معاملہ ختم کر کے دوسرے کے ساتھ معاملہ کر لے گا۔ یعنی سادہ لفظوں میں ایسے سمجھے کہ مسلمان ایک بیع پر بیع کرنا حرام ہے، یعنی دو بندوں کے درمیان سودا ہو گیا، سودا ہوا کہ 50 روپے میں جو ہے تمہیں یہ چیز مہیا کروں گا۔ جب سودا ہونے لگ جاتا ہے، سودا ہو گیا ہے، پیسے ادا کرنے لگا ہے، تیسرا بندہ آیا ہے، وہ کہتا ہے یار میں تجھے یہ، تو نے 50 کا لیا، میں تجھے 40 روپے کا لے کے دیتا ہوں، میرے پاس پر ہے، مجھ سے آ کے لے لے۔ تو اس طرح سودے پہ سودا کرنا، یا دوسرے بندے کو سودا کر رہا ہے 50 روپے کا، وہ بندہ دکاندار کو کہتا ہے میں تجھے 60 روپے دیتا ہوں، تو مجھے یہ سودا دے دے، تو یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، اس کو جو ہے منع کیا گیا اسلام کے اندر۔ اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ ایک شخص کسی کے پاس جائے جس نے 50 روپے میں کوئی سامان بیچا ہو، اسے جا کر کہے کہ میں تم سے یہ سامان 60 روپے میں خرید لوں گا، اس کی بنا پر بیچنے والا پہلے کے ساتھ معاملہ توڑ دے، اپنا سودا ختم کر دے، تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں اسلام میں ممنوع اور حرام ہے، اور کیونکہ اس میں جو ہے وہ شریعت نے ہمیں جو ہے منع کر دیا کہ ایسے کسی کو دھوکہ دینا یا سودے پہ سودا کرنا یہ منع کیا گیا ہے۔ ایسے ہی ایک وہ بھی ہے کہ کسی کی شادی کے پیغام پر پیغام بھیجنا، وہ بھی ناجائز ہے، یعنی کسی آپس میں ایسے سمجھ لیں کہ سادہ لفظوں میں منگنی کسی کی ہوئی ہے، سادہ لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، کسی کی منگنی ہو گئی ہے کہ ان کو پتہ بھی ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے، ان دو خاندانوں کے درمیان آپس میں یہ رشتہ ہو گیا ہے، یعنی بیٹے بیٹی کا، بات بھی پوری ہو چکی ہے، بات بھی پکی ہو چکی ہے۔ اب کوئی تیسرا خاندان جو ہے وہ جا کے ان کو ورگلاتا ہے، وہ تو ایسے بیٹا کرتا ہے ان کا، وہ تو اس کی تو اتنی کمائی نہیں ہے، وہ تو ہڈ حرام ہے، وہ اس طرح کا ہے، وہ پیسے نہیں کماتا، آپ فلاں بیٹے سے شادی کرو، وہ کاروباری ہے، بینک بیلنس ہے اس کے پاس، لینڈ لارڈ ہے، کوٹھیاں کاڑے بنگلے ہیں اس کے ساتھ، تو اس پہ بھی منع کیا گیا، یعنی نکاح کے پیغام پہ پیغام بھیجنا، یعنی ایسے آپس میں رشتہ داری جڑی ہے تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ جب آپ کو پتہ چل گیا ان کے درمیان رشتہ جو ہے وہ پکا ہو چکا ہے، تو اس پہ بھی پیغام بھیجنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یہ چند پوائنٹ نکل رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ حدیث میں ان امور کو اپنانے کی ترغیب دی گئی ہے جس سے مسلمانوں میں الفت، محبت پیدا ہوتی ہے اور ان کے دل یکجا ہوتے ہیں، یعنی صلہ رحمی بندہ کرے، صدقہ کرے، ہدیہ وغیرہ دے، یہ الفت اور محبت کا سبب بنتے ہیں۔ اسلامی اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر کسی طرح کا ظلم نہ کرے، بلکہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اس کے حقوق کی ادائیگی کرے، اس کو بے سہارا نہ چھوڑے بلکہ اس کے کام آئے، اسے حقیر نہ جانے بلکہ اس کی عزت اور تکریم کرے۔ اور اسی کے ساتھ ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ تقویٰ دل میں ہوتا ہے، اعضاء اور جوارح اس کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی تقویٰ تو دل میں ہے لیکن باقی اعضاء اس تقوی کو ظاہر کرنے کے لیے نماز پڑھیں گے، نیکی کی طرف چل کے جائیں گے، ہاتھ ہیں اس سے جو ہے وہ انسان اچھا کام کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا۔ تو اگر دل میں ایمان ہوگا تو یہ تمام چیزوں کو وہ کرنے والا بنے گا نا۔ اگر کوئی متقی بندہ ہوگا تو وہ اللہ کے احکامات کا پابند اور اس کی ممنوعات سے پرہیز کرنے والا ہوگا۔ کسی ظاہری گناہ پر ٹوکنے سے بعض لوگوں کو یہ جواب دینا کہ تقویٰ تو دل میں ہوتا ہے اور جب دل صاف ہو تو گناہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، یہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں، تقویٰ دل میں ہوتا ہے جی، جب دل صاف ہو تو گناہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ جواب کسی طرح درست نہیں ہے، کیونکہ اگر دل صاف ہوگا تو اس کے اثرات اعضاء پر ظاہر ہوں گے۔ دل کے اندر اگر ایمان ہوگا، تقویٰ ہوگا، تو انسان کے جو اس کا ظاہر ہے وہ تو اعضاء پر ہی ہونا ہے نا، یعنی اعضاء بھی عملی طور پہ اس پر تقوی کو ظاہر کریں گے۔ تقویٰ دل میں ہوتا ہے، اللہ کے ہاں رتبے تقوی سے متعین ہوتے ہیں، اس لیے بہت ممکن ہے کہ جس سے لوگ کمزور یا غریب دے کر حقیر جانتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ عظیم رتبے کا مالک ہو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ
سے ڈرنے والا ہے، متقی پرہیزگار ہے۔ ایک پوائنٹ یہ نکالا کہ مسلمان کی جان مال، اس کی عزت آبرو محترم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، بے شک تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہے، جیسے اس شہر مکہ میں اس مہینہ ذوالحجہ میں آج کے دن یوم النحر کی حرمت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جان میں خلاف احترام یہ ہے کہ بندہ قتل یا زخمی وغیرہ کر کے تجاوز کرے۔ آبرو میں خلاف احترام یہ ہے کہ بندہ غیبت، چغلی، گالی گلوچ یا عیب جوئی، تہمت تراشی یا اس طرح کے معاملات کرے۔ اس طرح یہ تمام چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ مال میں خلاف احترام یہ ہے کہ بندہ چوری کرے، ڈکیٹی کرے، قرض لے کر انکار کر دے، کسی سے پیسے ادھارے لیے ہیں بعد میں دینے سے انکار کر دے، ناحق جھوٹا دعویٰ یا غضب یا رشوت وغیرہ لے کر تجاوز کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے میں انتشار کا سبب بنتی ہیں، تو اس سے گریز کرنا چاہیے، ایسی فضا قائم کرنی چاہیے جس سے جو ہے معاشرے میں اچھا معاشرہ تشکیل پائے۔ اسلام عقائد و عبادات، اخلاق و معاملات کا مجموعہ ہے۔ وہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل و تعمیر کی خاطر ہر اچھے اخلاق کو پروان چڑھاتا ہے اور ہر بد اخلاقی سے جنگ کرتا ہے۔ تو یہ آج کی حدیث تھی جس کے اندر یہ چند چیزیں بیان ہوئی ہیں، یعنی کس قدر اہمیت کی حامل تھی۔ یعنی اسلام صرف عبادت کا مجموعہ ہی نہیں ہے بلکہ وہ ایک کامل ضابطۂ حیات ہے جو فرد کی نیت سے لے کر معاشرے کے نظام تک روشنی بخشتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صرف امت کو ایمان و یقین کا درس دیا بلکہ دلوں کی صفائی، نیتوں کی اصلاح اور معاشرتی روابط کی تہذیب کا بھی ایسا جامعہ خاکہ دیا ہے کہ جس سے ایک آئیڈیل معاشرہ جنم لیتا ہے۔ ایسے ہی ایک حدیث میں آپ نے 6 بڑے معاشرتی جرائم کو روک کر ایک جامعہ اخلاقی منشور عطا کی ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو آج کی اس حدیث سے تھیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جو ہے اس حدیث کے زمرے میں جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جو اس کے اندر اس حدیث کے اندر جو اخلاقی یا معاشرتی برائیاں ہیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اوصاف ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے اپنا